السلام علیکم ناظرین، پاکستانی میڈیا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کرنٹ افیئر سے دلچسپی رکھتے ہیں، معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، تو جو کچھ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے اس سے آپ پہلے سے آگاہ ہوں گے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لوگ دندناتے ہوئے آتے ہیں، ہر طرح کی کرپشن کرتے ہیں، ہر طرح کی بے ایمانی، جھوٹ، مکاری اور نہ جانے کیا کیا کچھ اپنے صرف پی آر کی بنیاد پہ کر کے معزز شہری، جمہوریت کے متوالے، صحافت کے جناب علم بردار اور اقلیم صحافت کے تاجدار بننے کے بعد بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ دیکھیے نا، اس وقت ایل او سی پہ کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے۔ آج میرا خیال 28واں دن ہے، ہر روز ایک جھڑپ ہوتی ہے، ایک یا دو تین ہوتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کتنی جگہ سے باربڈ وائر کاٹ کے بھارت نے میزائل نصب کر دیے ہیں، اینٹی ٹینک توپیں جو قریب سے مار کرنے والی ہیں وہ لے آیا، پچھلے مورچوں میں وہ اپنی ہیوی بیٹریاں لے آیا، اور اپنی میڈیم بیٹریاں لے آیا، اور اس نے یہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے، یہی نہیں مطلب کشمیر ہی نہیں، وہ آگے سیالکوٹ چوئنڈا تک اس نے جگہ مارک کر لی ہیں کہ کہاں کہاں سے اس نے انفلٹریشن کرنی ہے۔ اور یہ باتیں میڈیا پہ یعنی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کسی چینل نے آپ کو اس حوالے سے کوئی پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کوئی خبر دی ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں کہ جی وہاں فلاں جگہ جی انڈیا نے حملہ کیا تو وہ 2 شہری جو ہیں وہ پاکستان کے زخمی ہو گئے ہیں، 2 شہید ہو گئے ہیں، مکان گر گئے ہیں، اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے اعلامیہ وہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اندھے لولے بہرے ہیں، وہ آخر وہ بھی جرنلزم پڑھ کے آئے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہاں پہ جو کم از کم چھوٹی سطح پر ہیں۔ وہ تو کوئی بے ایمان بھی نہیں ہے بیچارے، وہ تو وہی 17,000 سے 20,000 تنخواہ وہ بھی ان کو 3 مہینے بعد ملنی ہے، اس پر ہی ان کا غریبوں کا سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں کہ کس طرح اپنا آپ منوا لیں، پر آگے وہ ظالم جو بیٹھے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو آن ایئر کرنا ہے، ان کی تو اپنی پالیسی ہے نا جی۔ اب وہ فرض کیا یہ ایل او سی کی خبریں دینی شروع کر دیں تو ان کو اشتہار کس نے دینے ہیں؟ کوئی پاگل ہے جو ان کو اشتہار دے گا؟ اشتہار تو تبھی دیں گے نا جب آپ کوئی سنسنی خیزی پھیلائیں، کوئی اس کا مریم نواز کے، مریم صفدر صاحبہ کی ضمانت کو اپنا موضوع بنائیں، کوئی احسن اقبال صاحب کا جو یہ اسٹیڈیم کا اب چل رہا ہے مسئلہ، جو 30 کروڑ سے جو 3 ارب تک پہنچ گیا ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ بنائیں، کوئی رانا ثناء اللہ کی ضمانت کے پس پردہ کو کہانی نکال لیں، وہ تو چسکے والی باتیں ہیں۔ اور وہ یہ لوگوں کو آپ نے، یہ نشہ ہے نا جو انہوں نے آپ کو لگا دیا ہے، جیسے کہ ہیروئن پینے والا ہوتا ہے نا جناب، آپ نے دیکھا آخر میں وہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنی بیوی کے زیور بیچ دیتا ہے، اپنے بچوں کو بیچ دیتا ہے صرف اس نشے کے لیے۔ یہ آپ کو ہیروئن کی طرح نا، یہی 5th جنریشن وار ہے، آپ کو ایک نشہ لگا دیا گیا ہے، آپ کو چسکے دار خبروں کا، جو خبریں آپ سنیں اور پھر آپ نے بچوں کے ساتھ لڑیں۔ فرض کیا آپ میاں نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ 12ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو بدتمیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بحث کریں، اس کے ساتھ کچھ وہ بکواس کریں، کچھ آپ کو آؤٹ آف دی وے جائیں، اور اس طرح آپ کی زندگی جہنم بن جائیں۔ یہی ان کا مشن ہے، اور یہ پھر ایک چسکا ہے جو ہمیں، مثلا ہم اگر اول تو اللہ کی رحمت سے ہم اخبار پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں بھی تو اس میں بڑی چسکے والی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، تو اٹھا کے ٹریش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، سنسنی خیزی اور مباحث۔ آپ کسی جنازے پہ چلے جائیں،
تو آپ کو وہاں یہ سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. کسی میں کہتا ہوں شادی میں چلے جائیں, گھر کی تقریب ہو, باہر کی تقریب ہو, ہر جگہ یہ سارا آپ کو میڈیا کے دین ہے. اور 5th جنریشن وار یہی ہے کہ آپ کو اسی چکر میں ڈال دیا جائے. میرے منہ سے کوئی بات عمران خان کی حمایت میں نکلے تو آپ جو دوسرے ہیں وہ ڈنڈے لے کے مجھ پہ چڑھ دوڑیں, اگر ان کی حمایت میں نکلے تو عمران خان والے ڈنڈے لے کے مجھ پہ چڑھ دوڑیں. یہی ہے ہمارے میڈیا ہمیں یہ آپ کو دے رہا ہے, یہ سکھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. جو ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں, پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے, اس وقت پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں کیا ہو رہی ہیں, کس طرح پاکستان آرمی جو ہے وہ کون سی ڈاکٹرائن اس وقت لانچ کر رہی ہے, ایکسپیکٹڈ کیا ہے, کہاں کہاں ڈپلائے ہو گئی ہیں انڈین فورسز, ان کا پلان کیا ہے. اگر انڈیا میں کے معاملات اس کے ہاتھ سے مودی کے نکل گئے, اور جو نکل رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, اس کے ریئیکشن میں یہاں کیا ہوگا. ہم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیاری نہیں ہوگا. اگر تیاری نہیں ہوں گے تو اگر وہ ہو جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے. تو میرے خیال سے عمران خان نے یہ ان کے متعلق بھی صحیح رائے دی تھی. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا صحافیوں کی کرپشن کی, تو میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں بھی 30 سال اس میدان صحافت میں گزارے ہیں, اور بڑی اچھی پوسٹوں پہ گزارے ہیں. میں جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے, میں پاکستان کے 3 بڑے اخبارات, میں نے کبھی کسی چھوٹے, خیر میں اخبار کو چھوٹا بڑا تو نہیں کہتا, میں سرکولیشن کے حساب سے اس کی بات کرتا ہوں, یا کریڈیبلٹی کے حساب سے بات کرتا ہوں. اس میں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہا ہوں, اس لیے میں بھی ان کے اندر کا بہت کچھ جانتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ملک ریاض کی طرف سے جو وہ چیکوں کے نمبر اور جناب وہ ان کے بڑے بڑے اینکروں کے نام کس نے کس ہوٹل میں قیام کیا تھا, وہ تو بڑا پکا بندہ ہے نا, اس نے تو ان کے ٹھیک ٹھاک وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ کہ آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی, آپ کو یہ بات تو ہم مجھے کہتے ہیں کہ دکھائیں جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی کہ انڈیا میں ایمرجنسی لگی ہے کہ نہیں لگی. آپ نے کبھی یہ بھی تفتیش کی ہے کہ اس بینک سے کہ اکاؤنٹ سے یا جو چیزیں موجود ہیں ویب سائٹوں پہ ان سے لیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, اگر ایک اینکر جو ہے وہ آپ کا بڑا محترم ہے, آپ اس کو بہت مطلب اپنے ابا جی سے بھی زیادہ مقام دے رہے ہیں, لیکن پروو ہو رہا ہے کہ اس نے 2 کروڑ یا 5 کروڑ روپیہ بھی لیا ہے, 1 کنال کا پلاٹ بھی لیا ہے, فلاں ہوٹل میں رہا بھی ہے, اس ٹکٹ نمبر پہ سفر بھی کیا ہے, تو کیوں آپ اس کو کیا آپ اس کی پھر بھی عزت کرتے رہیں گے. یہ تو ایسی بات ہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ جیسے جب تک کوئی بندہ اس بات کے لیے سزا یافتہ نہ ہو جائے کہ یہ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو دوسرے ممالک میں پہنچاتا ہے, اس وقت تک کوئی بھی غریب آدمی اپنی بیوی کا زیور بیچ کے, اپنا گھر بار بیچ کے اس کو پیسے نہیں دے گا. پہلے یہ گارنٹی ملنی چاہیے کہ یہ غلط آدمی ہے, اس کی خدمت میں ہم جا کے وہ پیسے پیش کریں گے کہ ہمارے بچے کو لے جاؤ, اس کو جا کے ٹرکی میں پکڑوا دو ان درندوں کے پاس جو اس کے جسم سے گوشت نوچیں, پھر اس کی ویڈیو بنا کے اس کے ماں باپ کو بھیجیں, اور وہ بیچارے باقی رہی سے جائیداد بیچ کے اس کی جان بچا کے اس کو واپس لائیں. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھتے؟ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے اینکر ہیں, جتنے بڑے بڑے نام آپ لیتے ہیں, جن کو آپ بڑے ٹھوئیں جو ناک سے ٹھوئیں جن کے گرتے ہیں, کہ آپ جانتے نہیں ہیں؟ اگر آپ کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے تو کسی سے پوچھیں آج سے 10 سال پہلے یہ کیا تھے, کیا ان کی حیثیت تھی, کیا اوقات تھی, کہاں سے آئے پیسے, کتنی تنخواہ ملتی ہیں انہیں. عمران خان جس دن سے تشریف لائے ہیں اس دن سے اخباروں میں تنخواہ تو ملتی ہی نہیں ہے بابا. جس کی 50,000 تھی اس کو انہوں نے کہا اس کی تنخواہ 25,000 کر دی ہے. جہاں پہ 20 بندے کام کرتے تھے وہاں پہ 3 بندے رہ گئے, 17 نکال دیے ہیں. ایک دور تھا ہمارا, یہ میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف 5 سال 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جب ایک اخبار کا جو بڑا نام ہوتا تھا نا, دوسرا اخبار یا چینل اس کو ڈبل پیسے دے کر تنخواہ پہ رکھتا تھا. اب جو لوگ
یہ جو چھانٹیاں کی ہیں نا ان میں بڑے بڑے 73 خاں نکالیاں رپورٹر اور یہ اور وہ اور اندر کی خبر لانے والے فلانے، ان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا، مفت بھی نہیں دے رہا کام کرنے. وہ کہتے ہیں ہم سے مفتی کام کرا لو، باہر سے خود ہی اپنی تنخواہ لے آئیں گے، کوئی گنجائش نہیں. اور جن کی 50,000 سے 25,000 تنخواہ کی ہے ان کو بھی 3 مہینے بعد دیتے ہیں. تو کہاں سے یار دھندا چلتا ہے یہ کہاں سے یہ گاڑیاں، یہ پجیرو، یہ بڑے بڑی کروڑ روپے کی تو ان کنجروں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس. ان کے محلات دیکھیں آپ نے اسلام آباد میں، یہ کہاں سے پیسے ان کے باپ چھوڑ کے کیا جاتے ہیں ان کے لیے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا؟ اس لیے عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں، جب تک میں رہا ہوں اخبارات میں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میں ریگولر میری نوکری جو ہے وہ قریباً 2014 تک تھی. تب تک پاکستان کے جو 5 بڑے اخبارات ہیں ان کا جو نیوز ایڈیٹر اور چیف رپورٹر ہوتا تھا اس کو دفتر سے الگ تنخواہ ملتی تھی اور مسلم لیگ کے میڈیا سیل سے الگ تنخواہ ملتی تھی. اگر پیپل پارٹی کا دورہ، پیپل پارٹی کے میڈیا سیل سے الگ تنخواہ ملتی تھی، دفتر سے الگ تنخواہ ملتی تھی. ڈی جی پی آر کے اشتہار لینا شعبہ اشتہارات کی ذمہ داری نہیں تھی، چیف رپورٹر کی ذمہ داری تھی، یا جو بھی ایکٹیو تھا. یہ جو ہمارے نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے یہ کہاں سے تنخواہ لیتے تھے؟ یہ ان کے غیر ملکی ٹور کون کرواتا تھا؟ وہ میڈیسن کمپنی والے کرواتے تھے. بھئی یہی کرواتے تھے نا. اب وہ چسکے چمٹے ختم، منہ کو خون لگا ہوا تھا، وہ نشہ جاتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ مالکوں کو خود گمراہ کرتے ہیں، بدنام انہیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے اب چینل بنایا ہے، تو یہ کیا تو وہ کیا ہے، تو ہم تو مجبور ہیں، ہم تو یہ ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. اب بھی جو ان کے دھندے چل رہے ہیں وہ اشتہاروں پہ چلتے ہیں. بابا جو کما کر دیتا، فرض کے کسی کو 5 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں تو اس صورت میں دیتے ہیں اگر وہ مہینے میں ان کو 20 لاکھ کما کے دے گا، جس دن 20 سے 19 وہ اس کی مانیں گے جوتا اور نکال دیں گے. یہ ہے ہمارے ملک کی صحافت اور سیاست. تو آپ جانتے ہی ہیں، عدالت کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں غریب آدمی ہوں. صاحب جب کسی ملک کے وکیل PIC پہ حملہ کریں، جب کسی ملک کے ڈاکٹر جو ہے وہ مرتا ہو مریض چھوڑ کے اپنی ہڑتال پہ بیٹھ جائیں، اس کے سامنے ڈاکٹر نے بیٹھ کے برگر کھائیں اور سامنے طرف کے مریض جان دے دیں، تو وہ درندوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں ہوتا. یہ سسٹم کے دین ہے، میڈیا کے دین ہے. یہ تربیت ہماری کی ہے میڈیا نے. یاد رکھیے اب یوم حساب قریب ہے، اب یوم حساب قریب ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح جھوٹے سچے جس طرح بھی ہے نا، اللہ بہانہ بناتا ہے نا سزا کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اگر آپ کے دماغ میں آ جائے تو فابیا، نہیں تو پھر آپ وہ پوکو کھیلیں، کیا اسے کہتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے تمام جوا خانے ریسیں بند کروائیں. ذوالفقار علی بھٹو نے تمام شراب خانے اور افہیم کے ٹھیکے بند کروائے قانون کے آئین کے ذریعے. ذوالفقار علی بھٹو نے جمعے کی چھٹی کی، مرزائیوں کو کافر قرار دیا. اگر پاکستان میں ان 4-5 کے علاوہ کوئی بھی اسلامی قانون سازی ہوئی ہے تو میں حاضر ہوں ہر سزا کے لیے. صرف اس نے کی تھی نا، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اس بندے نے عالمی اسلامی کانفرنس کی. یہ دیکھیں نا یہاں OIC کے اس نے وہ ملیشیا میں بیچارے نے مہاتیر محمد نے اکٹھے کیے تھے مسلمان، تو زندگی جہنم بنا دی تھی عمران خان کے، پاکستان کی سعودیوں نے اور یہ دوسرے جو بڑے
دبئی مارکا جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے کہ جی ہمارے مقابلے پہ آپ نہیں ہوئے اوائسی بنانے جا رہے ہیں. یہ بندہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو لاہور میں اکٹھا کر کے اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی. آپ کو پتہ اس کو سزائے موت کیوں ہوئی تھی؟ ایک اس قتل پہ جس میں اگر فرض کیا وہ شامل بھی تھا تو وہ کوئی جو پولیس میں لکھتے ہیں وہ 20ویں درجے کا کوئی ملزم ہوگا، سزائے موت دے دی. کیوں جی؟ جنہوں نے گولیاں ماری تھیں ایف ایس ایف والوں نے، ان کا جو سربراہ تھا اس کو کیوں نہیں سزا دی؟ یہ مکافات عمل ہے بھائی. اس پہ الزام ہے کہ اس بندے نے مشرقی پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا تھا اپنی حکومت مغربی پاکستان میں قائم کرنے کے لیے. اللہ کے انصاف سے ڈرو، وہ ہونے والا ہے. یہ جو بڑے بڑے تمہارے منہ سے ٹھوئیں گرتے ہیں نا، میں جانتا ہوں تم کو، میرے سب ایڈیٹر رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہیں بھی، تمہارے والدین کو بھی اور تمہارے ماضی کو بھی. اب پے بیک ٹائم ہے، اب حساب دینا پڑے گا، یاد رکھنا. اور اللہ حساب لے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تک بندے کی اصلیت نہ دنیا پہ ظاہر کرے اس کو موت نہیں دیتا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، اگر آپ کو یہ باتیں پسند ہوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ صحیح کام کر رہا ہوں، اگلی نسل کی تربیت کے لیے کچھ صحیح کام کر رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، حوصلہ افزائی کریں. آپ کا شکریہ.